اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کو اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں حاضر خدمت ہے۔ اگر آپ ہمارے پروگرامز کو ملاحظہ فرمانا چاہتے ہیں تو جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی، ایپل ٹی وی اور بہاؤ نگر گجرات ہندوستان کی مومنین حسینی چینل کے توسط سے ہمارے پروگرامز کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ حضرات جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمیں فالو کرنا چاہتے ہیں تو فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب کے ذریعے سے بھی ہمارے پروگرامز کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، مخصوصاً لائیو پروگرامز کو۔ اور اس کے علاوہ جو اسلامی اطلاعات ہے، اسلامی معلومات ہے، وہ بھی آپ کو ملتی رہیں گی۔ اور اس کے علاوہ کربلا مقدسہ کے اخبار اور نورانی فضاؤں سے بھی انشاءاللہ مستفید ہوتے رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہمارا ایک اپلیکیشن بھی ہے کہ جس کو آپ اپنے موبائل ایپل یا اینڈرائیڈ میں سیو کر کے دنیا کی کسی بھی کونے سے ہمارے پروگرامز کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سائٹ بھی ہے اور اس سے بھی آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جتنی بھی ایڈریس میں نے بتا دیے اسکرین پر موجود ہے، وہیں سے آپ فالو کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ساتھ آپ مرتبط رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے واٹس ایپ کے ذریعے پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور ٹویٹر پر بھی۔ تو بہرحال اس کا مقصد یہ ہے کہ ظاہراً اہل بیت علیہم السلام کے وہ معارف جو کہ مومنین تک پہنچنے چاہیے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے توسط سے تمام مومنین تک کوشش کی جا رہی ہے کہ معارف دینیہ کو وہاں تک پہنچا سکے۔ اردو زبان جتنے بھی لوگ ہیں، گویا یہ ایک وسیلہ ہے اہل بیت علیہم السلام سے توسل کا۔ تو جہاں اس پروگرام کا تعلق ہے تو معرفت منتظر امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور جہاں تک اس موضوع کی اہمیت ہے تو ظاہر ہے کہ موضوع کی اہمیت کا اندازہ وہیں سے ہوگا کہ جہاں صدر اسلام میں جو شخصیات ہے ان سے لے کر آخر تک جو 12 ائمہ کا سلسلہ ہے، اس میں سے ایسا کوئی نہیں ہے کہ جنہوں نے حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا تذکرہ نہ کیا ہو، پیشن گوئی نہ کی ہو، اور اس دور ظہور کی طرف اشارہ نہ کیا ہو۔ یہ ہمارے مذہب جعفریہ اثنا عشریہ خیر البریہ میں ایسا کچھ بھی کوئی بھی موقع نہیں ہے کہ جہاں پر کسی ایک شخصیت نے اس مہم مسئلے کو نظر انداز کر دیا ہو۔ یقیناً نظر انداز نہیں کیا گیا ہے، اور اس مہم مطلب کی طرف بالخصوص خود ظہور کے بعد کا جو دور ہے، جو حکومت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، اس میں یقیناً تمام کے تمام ائمہ اطہار علیہ السلام کا ایک سلسلہ احادیث موجود ہے، اور حتیٰ رسول اللہ نے اس باب میں بہت کچھ فرمایا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں قرآن کا وعدہ تھا کہ میں دین اسلام کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دوں گا، تو گویا کہ اگر آج ہم دیکھیں تو یقیناً دین اسلام تمام ادیان پہ غالب نہیں ہے۔ دنیا کا 5واں شخص مسلمان ضرور ہے، وہ بھی مسلمان کون سا مسلمان ہے کہ صرف نام کا مسلمان ہے، لیکن بہرحال آمار میں اور جہاں مردم شماری میں یہ چیز ضرور ہے کہ دنیا کا ہر 5واں شخص مسلمان ہے۔ لیکن مسلمان بھی کہاں کا مسلمان ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں کفار کا تسلط جو ہے وہ تمام کے تمام ملکوں پر بھی ہے، لوگوں پر بھی ہے۔ کفار کا فلسفہ ہے، پالیسی ہے، اس کے علاوہ جو ہے مسلمان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ مسلمان کی وہ ایمان نہیں رہا۔ اگر ایمان ہوتا تو یقیناً وہ سچا مسلمان ہوتا، اور سچے مسلمان کے اوپر صرف اللہ کا قبضہ ہوتا ہے، اس کے دل کے اوپر، باقی کسی انسان کا قبضہ اس کے اوپر نہیں ہو سکتا۔ لیکن اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ سچے مسلمان نہیں ہیں، صرف نام کے مسلمان ہیں۔ لیکن اگر اس نام کے مسلمان کو بھی دیکھ لیں تو یقیناً یہ ہے کہ
اس میں بھی 5واں شخص مسلمان ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 100 سے 100 لوگ، 100 میں سے 100 لوگ یا 100 میں سے 99 رکھ لیں کہ جن کا یعنی اسلام کا غلبہ تمام لوگوں کے اوپر ہو، تمام دین کے اوپر ہو، تمام ادیان کے اوپر ہو، تمام مذاہب کے اوپر ہو، ایسا کچھ ہو نہ سکا۔ اور وہاں قرآن فرما رہے ہیں کہ میں دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دوں گا۔ تو یقیناً وہ دین جو ہے وہ غالب، اور اسی باب میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ المہدی امتی الذی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، یعنی مہدی میرے امت میں سے وہ شخصیت ہے کہ جو روئے زمین کو ظلم اور فساد سے خالی کر دے گا، ظلم اور فساد سے خالی کر دے گا۔ یعنی سب سے پہلے جملہ جو ہے جو یملأ الارض قسطا وعدلا، یعنی یہ ہے کہ پر کر دیں گے عدل اور انصاف سے، اور بالکل اسی طریقے سے کہ زمین اس دور میں ظلم سے اور بربریت سے بھر گئی ہوگی۔ یعنی اس دور میں کچھ ایسا دور ہوگا کہ ظلم اور بربریت جو ہے وہ بالکل تمام دنیا کے اوپر چایا ہوگا۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی یہاں آج کے اس دنیا میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جنگل کے مانند ہو چکا ہے۔ ہر بڑا جانور چھوٹے جانور کا شکار کر رہا ہے، یعنی گویا کہ ہر طاقتور جانور جو جنگل میں ہے، میں اس دنیا کے یعنی جنگل والے حالات ہو چکے ہیں کہ ہر طاقتور جانور چھوٹے جانور کا شکار کر کے اس کو اپنا لقمہ بنا رہا ہے۔ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں اس پوری دنیا میں کہ جہاں کمزور لوگ ہیں، کمزور لوگوں کے اوپر تمام کے تمام جو استکبار ہے، جو طاقتور لوگ ہیں، جو طاقتور قومیں ہیں، جو پیشرفتہ قومیں ہیں، انہوں نے کمزور لوگوں کو اپنا لقمہ بنایا ہوا ہے۔ سیاست بھی کن کے اوپر کرنی ہے؟ کمزور لوگوں کے اوپر سیاست کرنی ہے۔ یعنی گویا کمزور آج اتنا کمزور ہو گیا کہ کمزور تر ہوتا گیا، اور جو طاقتور ہے وہ طاقتور سے طاقتور تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ یہاں پر اگر اندازہ لگائیں تو خود جتنے طاقتور لوگ ہیں وہ غریب لوگوں کے اوپر، ان کی سیاست بھی غریب لوگوں کے اوپر ہے، ان کی جو جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی جن سے انہوں نے فائدہ اٹھانا ہے، اپنے کام بھی غریبوں سے کراتے ہیں، غریبوں کو قتل بھی کرتے ہیں جو کمزور طبقہ لوگ ہیں۔ سب چیزوں کا ایکسپیریمنٹ، حتیٰ ڈاکٹرز جیسے انجیکشن کو انہوں نے سب سے پہلے اس کو جب اس کی اختراع ہوتی ہے اس کو پھر ظاہر ہے کہ آزمانا بھی تو ہے، تو کہاں آزماتے ہیں وہ بھی کمزور اور غریب ملکوں میں جا کے ان کے اوپر آزماتے ہیں۔ اگر اچھا ہوا یہ انجیکشن تو پھر آ کے اس کو لا کے جو امیر لوگ ہیں ان کو بھی دے دیں گے، ان کو اگر ضرورت پڑے۔ نہیں ہے تو انجیکشن کی کوئی قیمت نہیں، چھوڑ دیں، چونکہ غریب لوگ ہیں، اگر ان کے اوپر اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو گیا، مضر ثابت ہوا ان کے لیے، تو بھی کوئی مشکل نہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ جہاں آج کل کے دور میں جو امیر لوگ ہیں ان کی ساری کے ساری سیاست کا مرکز جو ہے وہ غریب لوگوں کے اوپر ہے۔ تو یہ وہ دنیا ہے کہ اس دور کو، خصوصاً اس دور کو، چونکہ پہلے دور میں بھی یہ چیزیں تھی، لیکن اس دور میں کیا تھا کہ اس کی جھلکیں وہاں پر بھی اس کی جھلک موجود تھی کہ جہاں پر امیروں کی حکومتیں ہوتی تھی، اور خود یعنی ائمہ کے دور میں سب سے جو بدترین دور جو گزرا ہے بنی امیہ کا دور گزرا ہے۔ معاویہ نے جب طاقت اپنے ہاتھ میں لے لی تو اس نے جو ہے مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، 30,000 لوگوں کو قتل کر دیا، 30,000 لوگوں کا قتل کر دیا۔ خود بعد از امیر المومنین علیہ السلام جب اس کے پاس یہ حکومت کا سلسلہ آیا، اور اس کے بعد جو ہے بنو عباس کا یہ سلسلہ جو بڑے اس میں سے شقی ترین جو تھے منصور دوانقی، جو حدیث میں منصور دوانقی ہے اور ہارون الرشید ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو بدترین کہا گیا، بدترین ہے، یعنی جس کو کہا قبیح ترین ہے، اس سے زیادہ قبیح نہیں ہے کوئی۔ تو یہ وہ دور تھا کہ جس کی اس دور کی جھلک وہاں پر تھی، لیکن یہ کیا وہ ختم ہو گئے؟ نہیں، ختم نہیں ہوئے، آج بھی حکومتیں موجود ہے، حکومتیں موجود ہے، وہ فکر موجود ہے، وہ جو ظلم کی جو داستانیں ہیں وہ آج بھی ہے۔ تو یہ وہ دور ہے جہاں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ دور جو ہے وہ دور ظلم اور جور کا دور ہوگا، پوری دنیا فساد میں غرق ہو گئی ہوگی۔ تو جب میرا مہدی آئے گا تو اس دور کو
अदल और इंसाफ से पुर कर देगा। यमलउल अर्द क़िस्तन व अदला, अदल और इंसाफ से पुर कर देंगे और फसाद का ख़ात्मा हो जाएगा। तो गोया कि हज़रत रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि दक़ीक़न इसी दौर की तरफ इशारा कर रहा है। और मुमकिन है कि दौर बद से बदतरीन भी होता जाए, बद से बदतरीन होता जाए, चूँकि अच्छाई की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। ज़ाहिर सी बात है कि एक के बाद जो दूसरा आ रहा है वो उससे बदतर है, उससे जो और आ रहा है वो उससे बदतर है। तो ये जो दौर है बदतर की तरफ जा रहा है। गोया ऐसा लग रहा है यानी एक तरह से एक नौमीदी जो है वो छाई हुई है। नौमीदी ऐसी है कि इंसान जो है वो परेशान हो जाता है कि होगा तो क्या होगा। यानी आज के दौर में बेहतरीन तालीम जो है अपने बच्चों को दिलाया जा रहा है, लेकिन कोई ये मुतमईन नहीं है कि कल को मेरा बच्चा जो है वो इस माशरे का एक मुअज़्ज़ब शख्स बनेगा कि नहीं बनेगा। यकीनन कोई तज़मीन नहीं है। उसकी वजह क्या है? वजह उसकी यह है कि हालात कुछ इस तरीके से हो गए हैं। पहले दौर में लोग जो है उनके दिल मुतमईन हुआ करते थे। आजकल के दौर में जो हालात हो चुके हैं दिल ही मुतमईन नहीं है। वजूहात क्या है इसकी? वजूहात यह है कि जहाँ लोगों ने जो पूरी दुनिया को के ऊपर जो गलबा किया हुआ है और हकदार को उसका हक जो है वो नहीं मिलता, हकदार को उसका हक जो है वो फराहम नहीं हो रहा। तो जब हकदार को उसका हक ही नहीं मिल रहा तो फिर क्या किया जा सकता है? तो यकीनन ये है कि इस दौर में ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी ज़रूरत है यकीनन अपने वक्त के इमाम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा तवस्सुल की ज़रूरत है और हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए दुआ करनी चाहिए। तो ये जो है यहाँ पर इस दौर में और अपने आप की ख़ुद की भी इस्लाह करनी चाहिए और दूसरों को भी इस्लाह की तबलीग करनी चाहिए। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट में आपके हाज़िर खिदमत रहेंगे। दोबारा हाज़िर खिदमत है और इस वक्त आप हमारे प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ को मुलाहज़ा कर रहे हैं और हमारी गुफ्तगू का सिलसिला इमाम महदी मौऊद अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ और दौर हाज़िर के फ़सादात और हालात हाज़िरा जो कि इसके ऊपर भी यकीनन हमारी नज़र होनी चाहिए कि जो हालात हाज़िरा के तकाज़े हैं और ग़ैबत इमाम में यकीनन एक ऐसा वक्त है कि जिसको आप वक्त इम्तिहान भी कह सकते हैं। यानी एक इम्तिहान की घड़ियां हैं कि जहां पर मोमिनीन जो है वो यकीनन इस वक्त जो मज़ालिम हो रहे हैं मोमिनीन के ऊपर हर एतबार से और तमाम जितनी भी गवर्नमेंट्स है कुछ ऐसा हो चुका है कि जहां पर मोमिनीन को सल्ते में ले चुके हैं। मोमिनीन के ऊपर जो सख्त से सख्त हालात बाज़ इलाक़ों में आ चुके हैं। तो इसमें जो है यकीनन ये वो लोग हैं कि जिन्होंने बनी उमैया के दौर में भी मोमिनीन को परेशान किया, मोमिनीन का कत्लेआम करते रहे और इनमें से माविया जो है वो सहर फ़िरस्त है, यजीद है और मरवान है। मरवान की हुकूमत जो कि नहायत ही अजीब व गरीब हुकूमत थी और उसके अलावा ख़ुद हज्जाज इब्न यूसुफ़ मलऊन, हज्जाज इब्न यूसुफ़ सक़फ़ी लानतुल्लाह अलैह। तो ये वो लोग हैं कि जिन्होंने इस बनी उमैया के वहाँ से उन्होंने जुल्म का सिलसिला शुरू कर दिया और बनु अब्बास का जब दौर आया तो अर्ज़ कर चुके हैं कि जहाँ पर इस किस्म के कबीह
لوگ موجود ہو جیسے کہ منصور اور اس کے علاوہ جنہوں نے ہارون ہے، مامون ہے اور دوسرے افراد، یقیناً مذہب شیعہ کا طرح امتیاز ہے کہ دشمنان اہل بیت علیہم السلام سے تبرہ کو واجب سمجھتے ہیں، اور یقیناً ہمارا تبرہ ہے ان لوگوں سے اور ان کے کرداروں سے جو کہ آج کے دور میں بھی موجود ہے۔ یہ نہ علم کی بات کرتے ہیں، نہ فہم کی بات کرتے ہیں، نہ ادراک کی بات کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا کام یہ ہے کہ قتل و غارت کیا جائے، اور یہ جو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں یقیناً انہی لوگوں کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے جو سلسلہ رکھا وہ سوچ آج بھی باقی ہے۔ یہ لوگ تو جا چکے ہیں، فنار ہو چکے ہیں، لیکن ان کی سوچ جو ہے وہ آج بھی باقی ہے، اور ان کی سوچ جو ہے اس شکل میں ہے کہ جہاں پر مومنین کے اوپر سختی کرنا اور مومنین کو پریشان کرنا، مومنین کے ساتھ برا برتاؤ رکھنا اور اس قسم کی چیزیں جو کہ خود ان لوگوں کا کسی عقل، دلیل اور برہان اور ان چیزوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے پیشواؤں کا بھی یہی دستور رہا کہ یہ لوگ نہ کسی دلیل کو قبول کرتے ہیں، نہ کسی برہان کو قبول کرتے ہیں۔ یہ وہ گروہ ہے کہ جس کے لیے خود قرآن میں وَلَضَّالِينَ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یقیناً یہ وہ لوگ ہیں، اور انعمت علیہم یہ خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے شیعہ ہے، اور فرمایا یا علی انت وشیعتکم هم الفائزون۔ یہ وہ حضرات ہے کہ جو انعمت علیہم، ان لوگوں کے اوپر خدا کی نعمتیں ہیں، اور وَلَضَّالِينَ جو لوگ ہیں وہ یہی لوگ ہیں کہ جس میں بنی امیہ اور بنی عباس اور ان کی فکریں آج کے دور میں یقیناً وہ جا چکے ہیں، لیکن ان کی فکر اور ان کی کریکٹر جو ہے وہ باقی ہے۔ سید شہداء علیہ السلام نے ایک عجیب جملہ دربار جو وہاں پر جو حاکم تھا، مدینہ کا جو حاکم تھا، جب سید شہداء کو وہاں پر لایا گیا تو وہاں انہوں نے بیعت کا تقاضا کر لیا کہ بیعت جو ہے وہ آپ یزید کی کر لے، اور معاویہ کے جانے کے بعد جو یزید کے لیے انہوں نے وصیت کی تھی، تو اسی اعتبار سے سید شہداء نے ایک عجیب جملہ کہہ دیا تھا، عجیب جملہ فرمایا مجھ حسین تجھ جیسوں کی، یزید جیسوں کی بیعت نہیں کرتے۔ جیسے کا لفظ یعنی گویا یہ ہے کہ سید شہداء کے کردار والے لوگ جو سید شہداء کے طرفدار ہے، وہ یزید کے طرفداروں کی بیعت نہیں کرتے۔ آج کل کے دور میں سختیوں کا دور ہے، یقیناً مشکلات کا دور ہے، یعنی خود مذہب شیعہ کے اوپر کیا کچھ نہیں ہوا۔ 1400 سال سے یہ سلسلہ چلتا رہا، اور یقیناً اس سلسلے کا آغاز بھی کہاں سے آغاز ہوا؟ آغاز وہیں سے ہوا جو سنی اور شیعہ کتب کے اندر موجود ہے، وہ ہے حدیث قرطاس۔ حدیث قرطاس یہ وہ حدیث جہاں پر خود رسول اللہ نے قلم اور کاغذ کا تقاضا کر دیا، اور وہاں پر جو مسلمانوں کے خلیفہ ثانی عمر موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، رسول اللہ ہذیان بک رہے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ یعنی یہ اندازہ ہے اس شخص کا، عمر ابن خطاب جو وہاں موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک، کیا عرش کو لرزانے والا جملہ ہے۔ کہا کہ رسول اللہ نعوذ باللہ ہذیان بک رہے ہیں۔ وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، شروعات وہیں سے ہوئی، اور پھر یہ سلسلہ جو ہے وہ جاتا رہا۔ حق کے امیر المومنین علیہ السلام کا غبن، سیدہ سلام اللہ علیہ کی شہادت، فدق کی غبن اور غصب، یہ سب کے سب وہ داستانیں ہیں۔ کربلا تک آپ آ جائیں، کربلا سے آگے، کربلا سے پہلے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جنازے پر تیر کے برسانہ، سبط رسول اللہ کے جنازے کے اوپر زوجہ رسول عائشہ انہوں نے تیر باران کر دیے، اور یہ کتابوں میں لکھی ہوئی چیزیں ہیں۔ بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ اس قسم کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، یعنی عائشہ کا سبط رسول اللہ کے جنازے کے اوپر تیر کا مارنا، یہ سب چیزیں ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے جو خود آل رسول جن کے لیے کہا گیا تھا کہ میرے آل جو ہے وہ سفینہ نجات ہے، سفینہ نجات ہے اہل بیت کے، اور قرآن میں حتیٰ فرمایا کہ ان کو ہم نے رجس سے دور رکھ دیا کہ جیسے دور ہونے کا حق ہے۔ لیکن یہ حالات وہ تھے کہ جہاں پر سلسلہ یہ ہوا کہ
یہ میں اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں حالات حاضرہ کے عنوان سے کہ آج بھی یہ لوگ تو چلے گئے، ان کا خاتمہ ہو گیا، لیکن کیریکٹر جو ہے وہ باقی ہے، اور کیریکٹر یہی ہے کہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مومنین کو جس طریقے سے پریشانی کا سامنا ہے، اور حتیٰ کہ بہت سارے ممالک میں آج کے پیش رفتہ اور ترقی یافتہ دور میں کہ جہاں پر سب چیزیں بالکل اظہر من الشمس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک مومن جو ہے وہ سینہ ٹھوک کے نہیں کہہ سکتا کہ میں حضرت امیر کا شیعہ ہوں۔ اس سے بڑی قیامت یہ ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ آر ہے، شرم کی بات ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں ان کو شرم سے ڈوب کے مرنا چاہیے کہ یہ جو لوگ اپنے آپ کو مصلح سمجھتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس کے مدافع لوگ ہیں، ہم ہیومن رائٹس کو لیتے ہیں، انسانی حقوق کو لیتے ہیں، حقوق بشر کے یہ لوگ اعلان کر چکے ہیں، ہم حقوق البشر کے، ان لوگوں کے لیے ڈوبنے کا مقام ہے۔ بھئی تم لوگ جو اتنے وہ کر رہے ہو، یہاں پر یہ قیامت ٹوٹ پڑ رہی ہے۔ ایک بندہ حتیٰ کہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں خود اپنی مرضی سے میرا مذہب جو ہے وہ یہ ہے، یہ نہیں کہہ سکتا۔ تو ان لوگوں کی تشدد آج بھی ہے اور یہ کل بھی تھے۔ اور عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ایک جملہ جو بڑا مہم ہے، اختلاف کی جہاں پر بات ہوتی ہے، خود بقول حضرت آیت اللہ حسن فقیہ امامی علی اللہ مقامہ الشریف، انہوں نے ایک عجیب جملہ فرمایا تھا، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ فقیہ امامی علی اللہ مقامہ نے فرمایا کہ اختلاف بین والسنہ والشیعہ کتنا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کا یہ ہے کہ اختلاف کی بات کر دیتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ اختلافات بڑے کم اختلافات ہے، تھوڑے سے اختلافات ہے، جزیات میں اختلافات ہیں، لیکن مرحوم سید فقیہ امامی انہوں نے فرمایا اختلاف جو ہے وہ آسمان اور زمین کا اختلاف ہے، اور مزید قبلہ نے وضاحت دیتے ہوئے فرمایا کہ اختلاف اس قدر ہے کہ صرف ایک قبلہ جو ہے ہمارا صرف مشترکہ ہے، ما باقی جو ہے سب کے سب اختلافات ہیں، سب اختلافات ہیں۔ یعنی کیا اختلافات ہیں؟ اب بہت سارے لوگ یہ بھی کہیں گے کہ بھئی رسول اللہ تو ایک ہے، تو وہ جس رسول اللہ کو آپ مانتے ہیں، جن صفات کے ساتھ مانتے ہیں، آپ رسول کو معصوم مانتے ہیں، وہ جو مان رہے ہیں ان کا رسول کوئی اور ہے۔ مطلقاً وہ اس رسول کی جو ہے وہ رسول کو معصوم ہی نہیں مان رہا۔ قرآن بھی آپ کا کیا، آپ جس قرآن کو مانتے ہیں، جس تفسیر آپ کرتے ہیں، کیا وہ تفسیر کرتے ہیں؟ تو قرآن کے خود کے اس مطالب میں جو ہے وہ تحریف انہوں نے کر دی ہے۔ یعنی ظاہری الفاظ میں تحریف نہیں ہے، لیکن مطالب میں تحریف ہے جو وہ کر چکے ہیں، تفسیر میں کر چکے ہیں، گئے ہیں اہل بیت کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں کے پاس گئے، اور یہ تحریف جو ہے وہ شروع ہوئی۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ گزشتہ جتنے بھی حالات ہیں، اگر اس کو انسان جو ہے وہ ملاحظہ کرے، دقت کرے، کوشش کرے، پڑھیں، ان کو مطالب کو پڑھیں، کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، تو آج جو ہے آج آپ کے لیے بڑی واضح ہو جائے گی یہ بات کہ یہ حالات جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی کریکٹرز ہے کہ اس کریکٹر میں انہوں نے ہی پورے جو ہے وہ اسلام کی ان لوگوں نے، یعنی کفر کے سامنے انہوں نے جو ہے وہ اسلام کی جو چہرہ جو انہوں نے اسلام کا پیش کر دیا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ حق امیر المومنین علیہ السلام کے غبن کے بعد جو سب سے بڑی مشکل ہماری آئی وہ یہ ہے کہ حکومت اکثر ان لوگوں کے پاس رہی اور تعداد ان کی بڑھتی رہی۔ اب یہاں پر جو ہے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مثلا حضرت امیر کی خلافت غصب ہوئی اور چلو پہلا نہیں تو چوتھا تو مان رہے ہیں، تو ہم کہہ رہے ہیں یہی تو مشکل ہے کہ چوتھا مانا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جو ظلم کے داستانیں کھڑی ہو گئی اور آج اس کا خمیازہ جو ہے وہ اسلام بھگت رہا ہے کہ ان لوگوں کی اکثریت ہو گئی اور یہ کثرت میں آ گئی۔ اسی وجہ سے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے قوم کی رہنمائی فرمائی تھی اور فرمایا کہ ہمیں لوگوں کا اس سیاہ چہرے کو جو اسلام کا حقیقی چہرہ ہے وہ جو اہل بیت کا دین ہے اس کے ساتھ لوگ مقایسہ کریں، اچھے طریقے سے اس کو پیش کریں، اچھے طریقے سے، اور یہ سب جوانوں کی ذمہ داری ہے اچھے طریقے سے پیش کریں تاکہ لوگ جو ہے ان کے درمیان یہ جو ان کا اسلام ہے ان کے درمیان اور اہل بیت کے اسلام میں بہتر طریقے سے مقایسہ کر سکے،
मुकायसा हो जाए दोनों के दरमियान, कि ये मुकायसा जो है पता लोगों को चले कि हकीकी इस्लाम क्या है। ये हमारी ज़िम्मेदारी है, जवानों की भी ज़िम्मेदारी है और उलमा की बिलखुसूस ज़िम्मेदारी है, अहले फ़न की ज़िम्मेदारी है, आम लोगों की भी ज़िम्मेदारी है। अलबत्ता अपने होश और हवास को मज़बूत करते हुए उनके सामने जो है इस मतलब को रखें और इस मतलब को पेश करें कि क्या चीज़ें हैं, ताकि अंदाज़ा जो है वो हो जाए कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पर लोगों के लिए जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनको कम अज़ कम इस्लाम की सच्चाई का पता चल जाए कि ये जो इस्लाम का सफ़ेद नूरानी चेहरा है ये वही है जो खुद अहले बैत के इस्लाम है। ये जो इन्होंने अपनी तरफ से जो इस्लाम को बनाया हुआ है बहुत ही अजीब व गरीब चेहरा है। ये वो चेहरा है कि जहाँ कोई भी ज़ी अक़ल आदमी इस इस्लाम को पसंद नहीं करेगा, इस इस्लाम को पसंद नहीं करेगा, जहाँ पर उन्होंने रसूलुल्लाह की आल का खून बहा दिया इन लोगों ने। ये वही उन्हीं लोगों को ये अपने पेशवा बना के बैठे हुए हैं। तो ऐसे इस्लाम को कौन पसंद करेगा? कौन सा ऐसा अक्लमंद आदमी होगा जो इस इस्लाम को पसंद करे? हो सकता है कोई नहीं कर सकता। अमा ये कि जाहिल हो, जहालत की वजह से या उनको पैसे वैसे मिल जाए, दुनियावी मुफादात और दुनियावी मसालेह के लिए वो इस दीन को जाके कबूल कर ले, तो वो उसकी अपने फिर वो और चीज़ है। लेकिन जो बंदा खुदा की तरफ से हिदायत याफ्ता होगा, जो अल्लाह ने उसको अकल दी होगी, वो कम अज़ कम इस किस्म की दीन से अपने आप को दूर रखेगा, इससे दूर रखेगा, ताकि क्या हो जाए, चूँकि ये पूरी दुनिया में आज अंदाज़ा हो रहा है, आज पूरी दुनिया को बेहतर तरीके से इसमें जजमेंट कर सकते हैं कि ये क्या हालात चल रहे हैं। इन्होंने खून बहाया और आज भी बहा रहे हैं, ख़तरनाक है, मुतशद्दिद है। इन्होंने इंसानियत को इन्होंने बर्बाद करके रख दिया। इन्होंने इंसानियत का जितना इन लोगों ने मजाक उड़ाया है और किसी ने नहीं उड़ाया। तो ऐसी दीन को कोई कबूल नहीं करेगा। तो अर्ज़ यह है कि हमारी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो इन चीज़ों को बिलखुसूस हमें अपने ख़ुद के उसमें जो है वो लाने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कम अज़ कम इन मतालिब को और जो इस्लाम का हकीकी चेहरा है लोगों के सामने बेहतर बना सके। तो ये वो दौर है कि जिस दौर में यानी ये कहा जा सकता है कि ख़ुद इस दौर में इस दौर को जिस दौर से ताबीर किया गया वो ये है कि ये लोग जो है उसी दौर से ये सिलसिला जुल्म का ये दास्तानी शुरू हुई और आज भी ये है। और इसी दौर की तरफ रसूलुल्लाह ने इशारा फरमाया था कि जो वो दौर होगा कि जहाँ पर तमाम के तमाम जुल्म, बर्बरियत और ये सब चीज़ें जो है वो इकट्ठा हो जाएगी। और इस दौर की तरफ कहा कि पूरे अनबिया अलैहिमुस्सलाम के दौर को अगर देख लें और ख़ुद दूसरे जो आइम्मा के दौर में जो फसादें थी वो सब फसाद इस दौर ग़ैबत इमाम ज़मान अजल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में इकट्ठा हो जाएगी। तो इस एतबार से भी ये एक चैलेंज का दौर है कि इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत की ज़रूरत है, हमें कोशिश की ज़रूरत है। और जहाँ पर रवाबित का ताल्लुक़ है तो रवाबित हमारे सबके साथ अच्छे होने चाहिए, ज़ाहिर सी बात है। इसका मतलब कतई तौर पे ये नहीं है कि हम मसलन लोगों के ऊपर हमले शुरू कर दें। बाज़ लोग गलत समझ जाते हैं, बाज़ लोगों की जो है वो ज़हनी और फ़िक्री सूरत हाल जो है वो और हैं उनके, वो सही बात को समझते नहीं है या किसी ऐसी चीज़ों के पीछे होते हैं कि जहां उनकी कोशिश ये होती है कि जाके इस बात को उछाल दे। लेकिन बात असल ये है कि इससे मुराद कतई तौर पे ये नहीं है कि हम किसी के ऊपर हमले शुरू कर दें, किसी के दीन को जो है वो गाली गलौज देना शुरू कर दें। नहीं, गाली गलौज तो नहीं है, लेकिन यह है कि हम क्या करें, आखिरकार अपने मज़हब को जाके पीछे धकेल दें, दीन को, अपने बच्चों की तरबियत न करें। अगर हमारा अकीदा है कि इसी दीन की वजह से हमें बेहिश्त मिलेगी तो क्या न करें, यकीनन करना चाहिए। तो हालात ऐसे है कि रवाबित इंसानियत के एतबार से जो रवाबित है वो तो सही है,
इंसानियत के एतबार से रवाबित रखे, इंसान लोगों के साथ अच्छी सलाम दुआ रखे, लेकिन दीन में जो है वो दीन थोड़ी सी उसमें यह है कि दीन के मामले में सख्त रहे, दीन के मामले में मुहकम रहे, उसका एतक़ाद मज़बूत होना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो इस दौर में हमारे ऊपर ज़रूरी है और लाजमी है कि हम करें। और जहाँ तक हालात हाज़िरा का ताल्लुक़ है, तो हालात हाज़िरा में जो एक अल्लाह की एक नेमत है वो ये है कि आज के दौर में हर बंदा, हर शख्स, उसके पास कम से कम बात करने का वसीला है कि वो बात करे और पूरी दुनिया जो है उसकी बात सुन सके। तो वो ये है कि आज के दौर में ना तो कोई पेशरफ्ता, कोई ज़्यादा पैसे लगते हैं कि इंसान जो है वो ज़्यादा ख़र्चा करें, टीवी चैनल बनाए। मसलन आज से जैसे 20-25 साल 30 साल पहले की बात थी कि यकीनन याद होगा लोगों को कि एक दो ही चैनल होते थे और वो भी बहुत ही मुश्किल से, यानी जिसको कहा जाए। और आज के दौर में तो आप देख रहे हैं कि हर जगह पर मीडिया का दौर है, और ख़ुसूसन सोशल मीडिया का दौर, जो कि बड़ा ही ताकतवर दौर है। और इस दौर में इंसान को, हर शख्स को कम अज़ कम यह हक़ हासिल है कि वो इन चीज़ों से इस्तिफ़ादा करे और अपनी बात को पहुंचा दे। तो हम इस ज़रिए से भी अहले बैत की दिफ़ा कर सकते हैं। हक़ाइक़ को बयान करें, हक़ाइक़ को बयान कीजिए, किसी को कोई गलत कलामी जो है वो इंसान न करें, गलत कलामी न करें इंसान, गलत कलामी ये ज़रूरत नहीं है इंसान, हम इस किस्म के अखलाक न रखें कि किसी के मज़हब के ऊपर जो है वो हम जाके मतलब बुरे अल्फाज से याद करना शुरू कर दें। लेकिन हाँ, दलील और तारीख़ी हक़ाइक़ को ज़रूर बयान करें, चूँकि अगर आप बयान नहीं करोगे तो ये जो है वो दब जाएंगे, ये दब जाएंगे। आज भी आप पाक और हिंद में ये देख सकते हैं, बहुत सारे सादात घराने हैं, सादात घराने हैं, असील सादात है, लेकिन क्या है, सुन्नी है, दूसरी तरफ जा चुके हैं, दूसरे मज़हबों की तरफ जा चुके हैं। वजह क्या है? शायद वो भी इसी तरीके से थे कि खामोशी इतनी ज़्यादा हो गई। खामोशी इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि खामोशी में अंधेरा ही अंधेरे में इंसान चला जाए। खामोशी ज़्यादा हो गई। आज जो है वो क्या है, उन्होंने अपने जो उनकी दादी है हज़रत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, उनकी जो कातिलीन है उनके दीन में वो जाके उन्होंने इंज़माम कर लिया। आज उनको पता भी नहीं है सही हस्बी नस्बी सादात है। कहाँ हो सकता है कि एक सैयद जो है वो शिया के अलावा अपने अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के फ़िक़्ह को छोड़ के एक सैयद वो जाके दूसरों के मज़हब में शामिल होगा? हो सकता है ऐसा? गैर मुमकिन है, गैर मुमकिन है, नहीं होगा। लेकिन ये खामोशी इतनी ज़्यादा हो गई, तकिया इतना ज़्यादा हो गया कि जितना तकिया करने की ज़रूरत नहीं थी, उससे मौत बेहतर था। मौत से हट के इन्होंने मौत को इतने अपने आप को इन्होंने बचाया कि आज क्या हो गया, वो अपने जो आबा व अजदाद का उनका दीन था, जो कि इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम का फ़िक़्ह था, उनको उन्होंने छोड़ के अबू हनीफ़ा का फ़िक़्ह अपना लिया। ये वो हक़ाइक़ है कि जिससे कोई नहीं भाग सकता। फ़िक़्ह हनफिया को उन्होंने फ़िक़्ह इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम पर अहमियत दी। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। उन्होंने अपने आबा व अजदाद में अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत को छोड़ दिया। अब क्या करें, दूसरे लोगों को जाके खलीफा तस्वुर कर लिया। इसी तरीके से सारे मामलात, सब पूरा दीन उनका पलट गया। तो तकिया ऐसे नहीं होता कि इंसान जो है वो तकिए में चला जाए। तकिया ज़रूरी चीज़ है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि इंसान अंधेरे में जाता रहे कि वो दीन ही ख़त्म हो जाए। तो भाई तकिया किस चीज़ के लिए कर रहे हो? तकिया कर रहे हो कि दीन जो है वो बच जाए, दीन बच जाए, जान भी बच जाए, और जान बचेगी तो दीन भी बचेगा। तो वो दीन बचाने के लिए तकिया कर रहे हो, दीन को बचाने के लिए तकिया। जब दीन ही आपका वो हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो फिर तकिया किस चीज़ का? जब आप खुद अपने आला औलाद को कुफर की तरफ धकेल रहे हो, तो उसका जो है वो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो हमें खुसूसन इस दौर में इस चीज़ की तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए कि कम से कम हम अगर अपने आप को, अपने जो दीन की दिफा करें
اور حقائق کو جا کے لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ تاریخی اعتبار سے حقائق ہے، حدیثی اعتبار سے حقائق ہے، یہ ضرور جو ہے ہمیں پیش کرنے چاہیے۔ اور آج کا وہ دور بھی نہیں ہے کہ جہاں پر مستقیماً پکڑ کے سر کاٹ رہے تھے۔ اس دور میں بھی جا کے مرحوم مجلسی نے، مرحوم مجلسی نے، مرحوم کلینی کے دور میں جو کتنا سخت دور تھا، بنو عباس کے دور میں اس نے اصول کافی لکھ دی۔ وہ بھی اتنی زیادہ خاموش نہیں ہو گئے تھے جتنا آج کے اس دور میں ہمارے بعض لوگوں کی خاموشیاں ہیں۔ وہ جہاں پر سر کٹتے تھے انعام دیتے تھے، اس کو مثلا 100 دینار ملیں گے جس نے ایک شیعہ کا سر کاٹ دیا، پھر بھی یہ اتنے خاموش نہیں ہوئے، پھر بھی یہ خاموش نہیں ہوئے۔ شہید ثالث آیت اللہ سید نور اللہ شستری نے دہلی میں، آگرہ میں جو مغلیہ خاندان ہے وہاں پر تحفہ اثنا عشریہ کا جواب لکھتی ہے، کتاب لکھی گئی تھی تحفہ اثنا عشریہ۔ یہ کتاب جو ہے وہ شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب تھی۔ انہوں نے شیعہ کے اوپر جو اشکالات وارد کر دیے تھے، نہایت ہی قوی اشکالات وارد کر دیے تھے، اور پھر اس کا جواب جو ہے احقاق الحق کی شکل میں سید نور اللہ شستری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ یہ ان کا جواب لکھ رہے تھے۔ تو بعد میں وہ پھر شہید ہو گئے تھے مغلیہ، وہ ملائن تھی، ظاہر ہے ناصبی تھے وہ سب، تو انہوں نے سید کو شہید کر دیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس دور میں کہ جہاں سخت دور ہوا کرتے تھے، اس دور میں بھی اس قدر خاموشی نہیں تھی کہ سناٹا ہو جائے۔ سناٹا نہیں ہوتا تھا، جہاں پر شیعہ تھے وہاں پر وہ دفاع بھی کرتے تھے۔ تو ہم لوگوں کی جو آج کل کے دور میں اتنی زیادہ جو ہے وہ خاموشی کا اختیار کرنا، تو یہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، یہ کسی طریقے سے بھی صحیح نہیں ہے۔ ہمیں اپنے وقت کے امام سے کو مد نظر رکھتے ہوئے کم از کم اپنی دین کے دفاع میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، دین کی ضرور دفاع کرے۔ ہر شخص جو ہے اس وقت جو ہے وہ مکلف ہے، ہر شخص کے اوپر یہ جو ہے اس کی تکلیف ہے، تکلیف شرعی ہے کہ وہ اپنے دین کی دفاع کرے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہر شخص نے امام کے لشکر میں شامل ہونا ہے۔ تو آپ جیسے دیکھیں، بزدل تو کسی اعتبار سے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ بزدل سے مشورہ کرنا، بزدل کی شہادت، بزدل کے اوپر اعتماد کرنے، سب کی ممانعت کی گئی ہے کہ بزدل سے جو ہے وہ نہ کرے انسان۔ بزدل آدمی ہے، ڈرپوک آدمی ہے، تو وہ ڈرپوک جو ہے وہ کسی کھاتے کا بھی نہیں ہے، ڈرپوکوں کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی مثال جو ہے آپ خواجہ ربیع کی مثال لے لیں۔ وہاں پر مشہد مقدس میں، مشہد مقدس ایران میں ایک جگہ ہے خواجہ ربیع کے نام سے، یہ جگہ مشہور ہے۔ خواجہ ربیع، اس کے بارے میں جو پڑھا تو وہ پتہ چلا کہ جنگ جمل سے یہ شخص بھاگ گیا تھا، جنگ سے بھاگ گیا تھا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جو حکم اذن جہاد دے دیا تو اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ جنگ نہیں کر سکتا، آپ کے لیے یہ تبلیغ کر سکتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تبلیغ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، جو میں کر رہا ہوں وہی کرنا ہے۔ تو اس شخص نے جو ہے وہ جہاد سے یہ فرار کر گئے تھے، کیونکہ بعد میں پھر خراسان کی طرف چل گئے اور وہیں پہ وفات پا گئے اور وہیں پر جا کے دفن ہو گئے۔ لیکن یہ شخص جو ہے پڑھا لکھا ضرور تھا لیکن ڈرپوک تھا۔ تو ڈرپوکوں کا کچھ بھی نہیں ہے، جو بزدل ہوتے ہیں، جو جس کو کہا جائے کہ ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں، خوف زدہ لوگ ہوتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں۔ یقیناً وہ مسلمان جو اذن جہاد سے ڈرے، وہ مسلمان جو موت سے ڈرے، وہ مسلمان جو ان چیزوں سے اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر یہ جذبہ نہیں ہے نا، وہ کبھی مسلمان، حقیقی مسلمان نہیں بن سکتا، وہ حقیقی مسلمان نہیں بن سکتا۔ جہاد جو ہے وہ اسلام میں ضروری ہے، اور اذن امام ہو جائے تو ہر شخص کو سر پہ کفن باندھ کے باہر نکلنا چاہیے۔ یہ سچا مسلمان یہ ہے۔ اور ہم تو آج بھی مذہب شیعہ تو آج بھی ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کے حکم کے مطابق جہاد نہیں کی۔ وہ جہاد نہیں کرتے تھے، ہم تو آج ہی ان سے بیزاری کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ ہے کہ بزدل لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، ہر شخص جو ہے امام کا منتظر ہے،
اپنی دین کی دفاع کرنی چاہیے، اچھے الفاظ سے کرنی چاہیے۔ یہ بھی نہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ جا کے لوگوں کو مناظروں کی چیلنج شروع کر دے اور خود جو ہے وہ اس کی علمی بساط جو ہے وہ کمزور ہو۔ نہیں، پہلے سے انسان کو اپنے آپ کو طاقتور بنانا چاہیے، عمل کے اعتبار سے طاقتور ہو، علمی اعتبار سے طاقتور ہو، اس اعتبار سے اگر وہ قوی ہے پھر جا کے بات کرے۔ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ایک بندہ جو ہے وہ اس قدر کمزور ہے، وہ کمزوری میں جا کے علمی گفتگو، نہیں، یہ غلط ہے۔ امام کی دوسرے طریقے سے بھی مدد کی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگوں کی خدمت کرے، مومنین کی خدمت کرے۔ تو اس شخص کو پھر علمی طریقے سے وہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دوسرے اعتبار سے جا کے خدمتیں کرنی چاہیے۔ اپنی جائیگاہ کو صحیح سمجھنا، اپنی جائیگاہ کو صحیح مشخص کرنا، یہ بھی ہنر کی بات ہے کہ ہر شخص کی کیا جائیگاہ ہے۔ یہ اس کا مطلب قطعی طور پہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اٹھ جائے اور جا کے دین کی دفاع شروع کر دے، وہ بھی علمی طریقے سے۔ یعنی دین کی دفاع دوسرے طریقے سے بھی تو ہو سکتی ہے، تو دوسری طریقے سے یقیناً دفاع کرے، لیکن علمی اعتبار سے وہ دفاع کرنے سے گریز کرے، چونکہ علمی اعتبار سے یقیناً یہ اس کی یعنی اس شخص کی وہ جائیگاہ نہیں ہے۔ تو خدمت کرنی چاہیے اپنی دین کی، اپنے وقت کے امام کی خدمت کرنی چاہیے، اور خود لوگوں کی خدمت، مومنین کی خدمت، اور ہر چیز کا عزاداری کا اہتمام، یہ سب چیزیں یقیناً احیاء دین ہے، دین کی احیاء کرنی چاہیے۔ اور ہر شخص جو امام کا منتظر ہے تو اس کو ہر اعتبار سے امام کا وفادار بھی ہونا چاہیے، دل کے اعتبار سے بھی وفاداری ہونی چاہیے، زبان کے اعتبار سے بھی وفاداری ہونی چاہیے، یعنی گویا کہ اس کا ظاہر اور باطن جو ہے وہ امام کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے ان فرائض میں سے، اور امام کا حق اپنے سب سے زیادہ اپنے گردن پہ سمجھنا چاہیے، اور خود یاد امام زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے کہ انسان اپنے مولا کی یاد کرے، اور اس میں جو ہے دوسرے معاملات کو خود اپنے وقت کے امام کے ساتھ توسل کا سلسلہ برقرار رکھے۔ توسل بہت ضروری چیز ہے۔ اس کے علاوہ جو شریعت مصطفی ہے اور جو شریعت کے مسائل ہے، یقیناً ہر شخص کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ شریعت کے اوپر اپنے آپ کو گامزن رکھے، شریعت کو پر محکم رہے، شریعت میں محکم رہے۔ یہ غلط تجویزات نہیں کرنی چاہیے کہ جیسے بعض افراد آپ دیکھتے ہیں کہہ دیتے ہیں عقیدہ اچھا ہو تو اعمال کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ سب غلط چیزیں ہیں۔ عقیدہ واقعاً بنیادی چیز عقیدہ ہے، لیکن پھر یہ ہے کہ اعمال جو ہے وہ امر الہی ہے، تو اگر اعمال صحیح نہیں ہے تو یہ شخص بھی جھوٹا ہے۔ تو غیبت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ توسلات یعنی دعائیں، اور جو دعائیں وارد ہوئی ہے، اور اس میں سے بہترین دعائے عہد ہے کہ جس کو صبح کے وقت یقیناً انسان کو تلاوت کرنا چاہیے، اور اس کے ثواب میں بھی یہ لکھا ہے کہ جو اس دعا کی ورد کرے گا اگر دنیا سے چلا جائے تو حضرت کے ظہور کے لیے اس شخص کو رجعت میں اٹھا دیا جائے گا۔ رجعت میں یہ شخص جو ہے وہ اس کو اٹھا دیا جائے گا، اور یہ امام کے لشکریان میں سے شامل ہوگا، یہ اعوان اور انصار میں سے شامل ہوگا۔ تو اس عنوان سے بھی دعائے عہد، اور دعائے عہد کا پڑھنے والا شخص جو ہے ایسا ہے کہ جیسے انہوں نے امام کی بیعت کی ہو۔ تو توسلات میں جو ہمارے پاس بہترین دعائیں موجود ہے اور زیارات بھی موجود ہیں، امام صاحب زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی زیارات جو ہے وہ پڑھیں انسان، زیارت سید شہداء علیہ السلام اور دیگر زیارات، اس طریقے سے امام کے ساتھ توسل کو برقرار رکھیں، اور یہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرنا، اور یقیناً دعا جو ہے وہ مومن کی صلاح ہے اور دعا ضروری ہے۔ لہٰذا ہم بھی اس وقت بین الحرمین میں موجود ہے، تمام مومنین کی طرف سے نائب و زیارہ ہے، اور حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔